أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر عالم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نیچی لگا کر آواز سے آواز ملا کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب التوابین کے صفحہ نمبر 80 پر ایک بڑا ہی دل کو لرزا اور ترسا کر دینے والا واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مرتبہ 63 سالی کا زمانہ گیا. 63 سالی اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جب موسم برسات کا ہو اس کے باوجود بھی برسات نہ آئے. لوگ بڑے پریشان، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسنے لگے اور تڑپنے لگے. تو لوگ بنی اسرائیل کے جمع ہو کر کے اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے کلیم اللہ علیہ السلام آپ اللہ کے دربار میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں صحرا کی طرف اور جنگل میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 70,000 سے زیادہ افراد دعا مانگنے کے لیے چلے. صحرا میں پہنچے، ہاتھ بلند ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے یا رب کریم اپنے بادل سے ہمیں سیراب فرما، رحمت والی بارش نازل فرما اور ہمارے بچوں کے صدقے میں، ہمارے چوپایوں جانوروں کے صدقے میں اور ہمارے کمزور بوڑھوں کے صدقے میں ہم پر رحم فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے رہے، بجائے بارش ہونے کے، بجائے بادل آنے کے، جو بادل گنتی کے تھے وہ بھی چھٹ گئے اور سورج کی تپش اور تمازت اور تیز ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا کیا بات ہے، کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں پہلے سے کم ہو گیا؟ یا اللہ اگر ایسا ہے تو میں تیرے پیارے آخری نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مولا جن کو تو سب سے آخر میں بھیجنے والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، تمہارا مقام و مرتبہ میری بارگاہ میں اب بھی بہت بلند والا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے موسیٰ کہ 70,000 سے زیادہ کا مجمع جو تمہارے پاس موجود ہے دعا پر آمین کہنے کے لیے، ان میں میرا ایک ایسا بندہ موجود ہے جو 40 سال سے میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. 40 سال سے گناہوں کا بازار گرم کیے ہوئے. اعلان کر دو یہاں سے چلا جائے، وہ چلا جائے گا، آپ دعا فرمائیں گے، میرے بندے آمین کہیں گے، میں بارش نازل کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں ایک تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، آواز بھی کمزور ہے، یہ 70,000 سے زیادہ کا مجمع ہے، میں اگر آواز لگاؤں گا تو کیسے پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، ہر بندے تک پہنچانا میرا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور یہی اعلان فرما دیا کہ اے حاضرین آپ میں سے ایک اللہ کا ایسا بندہ موجود ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے، 40 سال سے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بندہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. جب وہ چلا جائے گا اور ہم جب دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی. تو گزارش ہے کہ وہ بندہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. اب واقعی میں وہ بندہ جو بیچ میں بیٹھا ہوا تھا 40 سال سے جس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا تھا اور بڑے بڑے پاپ اور اپرادھ کے ذریعے زمین کو ناپاک کیا ہوا تھا اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ اس کا بازار گرم تھا. تو اس نے جب یہ سنا تو دائیں بائیں دیکھا
کوئی اٹھ کر نہیں گیا، تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ میرے لیے ہے، یہ اعلان میرے ہی لیے ہو رہا ہے۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے اپنا سر نیچے کیا، اپنے سر پر کپڑا ڈالا اور رونے لگا، اور اللہ کی بارگاہ میں کرنے لگا، مولا 40 سال سے تجھے ناراض کرتا رہا، 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا، اس کے باوجود تو مجھے مہلت دیتا رہا، یا اللہ آج تو میری بدنامی کا معاملہ آ گیا ہے، اگر میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو تیرے نبی کے سامنے اور تیرے بندوں کے سامنے رسوا جاؤں گا، یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں سچی دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، ورنہ میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، میری توبہ قبول فرما لے۔ ابھی وہ بندہ اپنے ہی من میں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا، نہ جانے بادل کہاں سے آ گئے اور ایسی چھما چھم بارش برسی کہ جو لوگ آئے تھے بھیگتے ہوئے واپس جانے لگے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا رہے کوئی اس کے تو گیا نہیں، بارش کیسے؟ اللہ کی بارگاہ میں کرتے یا اللہ تو نے فرمایا تھا کہ بندہ میرے چلا جائے اس کے بعد بارش کی جائے، لیکن یہاں سے تو اٹھ کر گیا نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ موسیٰ اس نے من میں مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا اور اسی کے صدقے میں ہم نے تم پر رحمت کی بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں اس تیرے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جب تک وہ میرا نافرمان تھا میں نے اسے بدنام نہیں ہونے دیا، اب تو میرا نیکوکار بن گیا ہے، اب اسے کیسے بدنام ہونے دیا۔ یہ ایک واقعہ تھا پیارے اسلامی بھائیوں، جسی کتاب التوابین کے صفحہ نمبر 80 پر نقل کیا گیا۔ اس واقعے کے ذریعے میں آج آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آج میرے بیان کا موضوع بھی یہی ہے، رمضان کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج الوداع جمعہ ہے، یعنی اگر 30 کا چاند بھی ہو جاتا ہے اس کے باوجود آج کا جمعہ الوداع جمعہ ہے، کیونکہ 30 کا چاند ہونے کی صورت میں عید الفطر کا دن انشاءاللہ جمعرات کو رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم نے تیری عطا کردہ توفیق سے رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم سے بن سکا کیا انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگرچہ ہم اتنا نہیں سکتے، ہم فخر نہیں کر سکتے، ہم اس پر ناز نہیں کر سکتے، اور ناز بھی کیا کریں گے جنہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، جنہیں سجدے نہیں کرنا ہے، جنہیں صحیح معنوں میں دعا مانگنے کا ڈھنگ نہ ہے، جنہیں اللہ کو راضی کرنے کے طور طریقے نہ ہیں، وہ اپنی عبادت پر کیا اترائیں۔ بس مولا تیرا ہی کرم تھا، تیری ہی شان اور تیری قدرت اور تیری توفیق تھی کہ تو ہم نے کچھ سجدے کیے ہیں۔ یا اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی، جو غفلتیں ہو گئیں، جو کاہلیاں ہو گئیں، جو سستیاں ہو گئیں، جو نمازیں ہمارے رمضان کے مہینے میں بھی چھوٹ گئیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس طریقے سے میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس گنہگار کا واقعہ سنا، من میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ پاک اس سے راضی ہو گیا۔ یہ تقویٰ نا، تقویٰ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تقویٰ یہ اصل میں دل کا معاملہ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اللہ کا ڈر جب بندے کو دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اسی تقوی کے ذریعے بڑے بڑے چور، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے گنڈے، بڑے بڑے لٹیرے پر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں، اسی تقوی کی برکت سے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر۔ آقا علیہ السلام فرماتے میرے صحابی تم پر تقوی لازم ہے، تقوی کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ تقوی ہر بھلائی کا مجموعہ ہے، تقوی ہر بھلائی کا کمبینیشن ہے۔ تقوی کے اندر کتنی ساری بھلائیاں ہیں۔ منہاج العابدین میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک ایسا نایاب خزانہ ہے، اگر تو اسے پانے میں کامیاب ہو جائے گا تو سمجھ لے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ آگے فرماتے ہیں آسان لفظوں میں یہ سمجھ لے کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی کے اندر جمع کر دی گئی۔ دیکھو جس کے اندر تقوی ہوگا نا، وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہماری سچویشن کیا ہے؟ لو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، آؤ تھوڑی دیر کے لیے چیک کرتے ہیں۔ آج الوداع جمعہ ہے، دل کی نرمی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنا تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ تھوڑے سے سجدے کر لینے بھی اتنا جانا، 2 دن تہجد پڑھ کے گھمنڈ میں آ جانا، 2-4 سجدے زیادہ کر کے اتنا جانا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ گناہگاروں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، نیکوکاروں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم جیسے بڑے بڑے نیک لوگ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بتا دی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کی، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کی، ایک رکعت میں کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پاک مکمل کیا، ایسے بڑے بڑے بزرگان دین نے پوری زندگی اللہ پاک کو راضی کرنے کی خوب کوششیں کی،
لیکن سچویشن کیا تھی؟ اتنی سجدے، اتنی عبادتیں، اتنی تلاوتیں، اتنی ریاضتیں، اتنی ساری عبادتیں نہیں کیا، اس کے باوجود کیا کہتے تھے؟ بولا بڑا گنہگار ہو، معاف کرو، بڑا گنہگار ہو، معاف کرو. اور ہم 2 سجدے کچھ زیادہ کر لیے تو سوچتے ہیں میں تو بہت بڑا نیک بن گیا. یاد رکھنا بزرگان دین نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کو نیک سمجھنے لگ جائے. اور ایک کتاب میں نے پڑھی درس نظامی میں جس کا نام ہے مجانی الادب، اس کے اندر 2 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا. کل قیامت کے دن ان 2 لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. ان 2 لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. اس میں لکھا ہے نمبر 1 ظالم بادشاہ، سلطان جائر، ظالم بادشاہ، قیامت میں سے سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. اور دوسرا فرمایا اس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا جو گناہ کرتا ہو، گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہو، پھر بھی اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ بیٹھا ہو کہ میں نیک ہوں. جو برا ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، جو بد ہو اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگے، اللہ کا نافرمان ہو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار سمجھنے لگے، تو فرمایا اسے بھی قیامت میں سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. محاسبہ کیجیے، اپنے آپ کو چیک کیجیے ہمارے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں. لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اور لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تو ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے. یہ موبائل جس کے ذریعے آج زندگی گزارنا ایک طریقے سے ہی ہماری زندگی کا جزو لا ینفک بن گیا، ایسا حصہ جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کو ایسا لگتا ہے جیسے موبائل میں قید کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے مجبوری ہے، موبائل یوز کرنا چاہیے اور کرتے ہیں لوگ. اور اب چاہے کوئی کہ اس سے چھٹکارا مل جائے تو بہت مشکل ہے، لیکن ہر چیز کا یوز کریں، پوزیٹیو یوز کریں، کبھی نیگیٹو یوز نہ کریں. اور آج اس موبائل کا ہماری جنتا، ہماری پبلک اور دوسری پبلک کی بات نہ کی جائے، قوم مسلم کی بات کی جائے. آج الوداع جمعینی کو تو پیغام دینا ہے نا، ہماری قوم مسلم سے بات کروں. آپ کا موبائل جو استعمال آپ کرتے ہیں پوزیٹیو یوز زیادہ ہو رہا ہے کہ نیگیٹو یوز زیادہ ہو رہا ہے؟ پوزیٹیو یوز کا مطلب ہے یا تو اللہ کو راضی کرنے والے کام اس سے کرتے ہیں، یا ایسا کام کرتے ہیں جو دنیا کے لیے ضروری ہے، آخرت کے لیے ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو کام. نیگیٹو کام جس میں دنیا کے اندر بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، اللہ بھی ناراض، رسول اللہ بھی ناراض، فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے، ایسے کام. اب آپ اسی موبائل کے ذریعے سے اپنا تقویٰ چیک کریں. لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے جو لوگ اکیلے میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو پھر ہم اس موبائل کے ذریعے کیا کیا دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ماہ رمضان کی برکت سے کچھ نہ کچھ بچنے کا موقع ملا ہو رمضان شریف میں، لیکن رمضان سے پہلے کی زندگی جو ہماری گزری ہے اس کو چیک کر لیں. اکیلے میں اس موبائل کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ آیا کچھ یاد؟ میں اسی کے ذریعے آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں ہمارا تقویٰ کس اعتبار کا ہے. تقویٰ ایک ایسی دولت ہے پیارے اسلامی بھائیوں جس کو مل جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور ہم جو اللہ پاک کی بے جان مخلوق ہے، اللہ کے خوف سے وہ بھی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مرتبہ آپ کسی رستے سے گزر رہے تھے تو چھوٹا سا پتھر آپ کو نظر آیا، دونوں طرف سے پانی نکل رہا ہے، رائٹ سائڈ سے بھی لیفٹ سائڈ سے بھی پانی نکل رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، حالانکہ وہ کیوں نکل رہا ہے وہ یہ جان نہیں پاتا، تو آپ نے پتھر سے معلوم کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پتھر یہ بتائیے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ سے جو پانی نکل رہا ہے کیا؟ تو حضرت رائٹ سائڈ سے جو پانی نکل رہا ہے نا یہ میری سیدھی آنکھ کا پانی ہے، یعنی آنسو ہے، اور جو لیفٹ سائڈ سے پانی نکل رہا ہے میری الٹی آنکھ کا پانی ہے، مطلب الٹی آنکھ کے آنسو ہے. فرمایا تو رو کیوں رہا ہے؟ جانتے اس نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام سے؟ پتھر کہنے لگا یا عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. پتھر ہے پتھر، اور وہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جہنم کے خوف سے ہم کتنا لرزتے ہیں، جہنم کے عذاب سے اللہ کی کتنی بڑا مانگتے ہیں، کتنوں سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ پاک کہیں جہنم میں داخل نہ کر دے گناہوں کی وجہ سے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک یہ کہنا چاہتا ہے اے میرے ماننے والوں، کیا تم نے وہ آیت نہ سنی؟ کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے. تو تمہیں تقویٰ ملا کہ نہیں؟ چیک کرو اپنے آپ کو. میں تو جا رہا ہوں، چند دن کا مہمان ہوں اور آنے والے سال پھر آؤں گا، لیکن تم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا تم میں سے کوئی نہیں جانتا. کتنے لوگ تھے جن کو میں پچھلی بار ملا تھا اس بار نہیں مل پایا،
اس بار میں تم سے مل رہا ہوں، نہ جانے آئندہ سال تم سے ملوں گا کہ نہیں ملوں گا. میں تو آؤں گا دنیا میں، مگر تم میں سے کون زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو تمہیں چیک یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے. تو چیک کرو اپنے کو، تمہیں تقویٰ ملا کہ نہیں ملا، اللہ کا ڈر ملا کہ نہیں ملا. ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی نمازیں قضا کرنے کی عادت رہی یا ختم ہو گئی؟ ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنے کی عادت رہی یا ختم ہو گئی؟ ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی گالیاں بکنے کی عادت رہی یا ختم ہو گئی؟ ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت رہی یا ختم ہو گئی؟ ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی غیبتیں کرنے کی، چغل خوری کرنے کی، گالیاں بکنے کی، لعن طعن کرنے کی، ماں باپ کو ستانے کی، یہ گندی عادتیں رہی یا ختم ہو گئی؟ اپنے آپ کو چیک کرو. ماہ رمضان آنے کے باوجود گناہ کا بازار گرم کرنے کی عادت رہی یا ختم ہو گئی؟ اگر رہی بد نصیبی ہے، ختم ہو گئی خوش نصیبی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خوش نصیب ہے وہ جسے ماہ رمضان میں بخشش کا پروانہ دے دیا گیا. یہ رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. پیارے اسلامی بھائیو، پلیز اس الوداع جمعہ کو اپنا جائزہ لیجیے، نام اعمال کو دیکھیے، کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ماہ رمضان عطا فرمایا یہ ہماری زندگی کا یادگار ماہ رمضان ہو. آئندہ ہم سے گناہ نہ ہو، آئندہ ہماری نماز قضا نہ ہو، آئندہ ہم سے جھوٹ جاری نہ ہو، آئندہ ہم ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، آئندہ ہم اللہ رسول کی نافرمانی نہ کریں، آئندہ ہم زکات دینے میں بخل نہ کریں، آئندہ ہم گالیاں نہ بکیں، آئندہ اپنے موبائل کے ذریعے سے ناجائز اور حرام مناظر نہ دیکھیں اور اپنے موبائل کا ناجائز استعمال نہ کریں. اللہ کرے ہم سچے سے توبہ کرنے والے بن جائیں. قرآن پاک اعلان کر رہا ہے لوگوں تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تمہارے اس دعوے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. ہوگا تب جب اللہ خود کہے کہ مجھے اپنے اس بندے سے بڑی محبت ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ اللہ دعوت دے رہا ہے توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور ایسی توبہ کرو توبۃ نصوحا جو توبہ نصیحت بن جائے. یعنی جس توبہ کے بعد پھر گناہ نہ ہو. ایک تو وہ توبہ ہے معاذ اللہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور دل میں ارادہ بھی ہے کہ یہ کریں گے. ایک تو وہ توبہ ہے کہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور دل میں چل بھی رہا ہے کہ ہاں وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. یہ توبہ نہیں، یہ اللہ سے مذاق ہے. مفسر قرآن حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، اس بات کو نوٹ کر کے رکھیے گا. فرماتے ہیں کہ گناہ کے ارادے سے توبہ کرنا کفر ہے. کیا لکھا؟ گناہ کے ارادے سے توبہ کرنا کفر ہے. مطلب بندہ توبہ کر رہا لیکن ارادہ نہیں کہ گناہ کروں گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. آپ کو یہ سوچے کہ ایسے بچے تو توبہ ہی مت کرو، یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. توبہ میں جتنی تاخیر کریں گے اللہ کی لعنتوں کے مستحق بنیں گے. توبہ میں جتنی تاخیر کریں گے فرشتوں کی رحمتوں سے دور ہوں گے. توبہ میں جتنی تاخیر کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ سے کتنے دور ہوتے چلے جائیں گے. توبہ سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے. توبہ میں جتنی دیر کریں گے نقصان آپ کا اپنا ہے. دیر نہیں کرنی چاہیے. کون سا گناہ جو ہمارے اندر ہے چیک کیجیے. حالانکہ ایک بات ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں یہ بھی سوچنا نہیں پڑتا کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کیا نہیں ہے. اب جیسے میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں، اپریل مہینہ چل رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے اپریل فول کے نام سے ایک گناہ کیا جاتا ہے. میں پوچھتا نہیں ہوں آپ سے، لیکن آپ خود چیک کیجئے اسے گناہ کون سمجھتا ہے. ارے میں تو مذاق کر رہا ہوں، بھائی جان. جھوٹ بولنا جس طرح غصے میں گناہ ہے، جھوٹ بولنا جس طریقے سے نارملی حالت میں گناہ ہے، جھوٹ بولنا بالکل اسی طریقے سے مذاق میں بھی گناہ ہے. آپ زہر غصے میں کھا جاؤ تو بھی مرنا ہے، نارملی حالت میں زہر کھا جاؤ تو بھی مرنا ہے. میں تو مذاق کر رہا ہوں، اور مذاق میں کھا جاؤ تو بھی مرنا ہے. اور زہر سے خطرناک اثر جھوٹ میں ہوتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. ہمارے پاس رہنے والے، ہماری سیکورٹی کرنے والے، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے حفاظت کا انتظام فراہم کرنے والے فرشتے وہ دور ہو جاتے ہیں. اب مصیبت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی، بلا نہیں آئے گی تو کیا آئے گی، آفتیں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گی. اس رمضان کو یادگار بنائیے. اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجیے. جتنے گناہ ہمارے اندر ہے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، دنیا کی عدالتوں کا دستور یہ ہے کہ
کہ جب کوئی مجرم عدالت میں اقرار کر لے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، بھلے روتے روتے کرے، بھلے گرتے پڑتے کرے، بھلے بے ہوش ہوتے ہوتے کرے، بھلے سر پٹک پٹک کے کرے، معافی مانگتے مانگتے کرے، جج صاحب مجھے جانے تو نہیں کروں گا، میں نے گناہ کر لیا معاف کر دو، جیسے تیسے بھی دنیا کی عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ جب یہاں کوئی مجرم اقرار جرم کر لیتا ہے ہاں میں نے گناہ کیا ہے، اسے سزا سنا دی جاتی ہے. اور ایک میرے رب کی بارگاہ کا قانون ہے، جب یہاں مجرم اعتراف جرم کر لیتا ہے ہاں میرے مولا میں نے گناہ کیا ہے، اسے معافی سنا دی جاتی ہے. ایک وہ عدالت جہاں سزا سنائی جاتی ہے اور یہ عدالت الہی جہاں پر معافی سنائی جاتی ہے. اور پھر بھی اللہ پاک بلا رہا ہے آؤ میرے بندو، آؤ میرے بندو. اور گناہ کتنے تمہارے، گناہ کتنے ہیں؟ زمین و آسمان بھر گئے اتنے گناہ، عرش و کرسی چھوٹے پڑ گئے اتنے گناہ، آسمان و زمین بھر گئے اتنے گناہ. کتنے گناہ ہیں؟ تمہارے گناہ زمین و آسمان سے بڑے ہو سکتے ہیں، تمہارے گناہ عرش و کرسی سے بڑے ہو سکتے ہیں، تمہارے گناہ لوہ قلم سے بڑے ہو سکتے ہیں، مگر سن لو تمہارے گناہ میری رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے. قرآن میں اللہ اعلان فرما رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، نافرمانیوں کا بازار گرم کر کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، ارے بے شک وہی تو بخشنے والا مہربان ہے. اس کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ اس کی بارگاہ سے بخشش نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ لیکن یہ بندہ اگر گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہونے کے باوجود بجائے رونے کے، بجائے توبہ کرنے کے، بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے اور کڑک ہو جائے اور سخت ہو جائے تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. یاد رکھنا یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود مہلت دی جاتی ہے. بنی اسرائیل نے یہ مہلتیں نہیں دی. یاد رکھنا میں نے تفسیر قرآن پڑھی ہے، آپ بھی اٹھائیے تفسیر صراط الجنان اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجیے. میں نے اس کا پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں رکھیے اور روزانہ کچھ نہ کچھ تفسیر قرآن پڑھیے. انشاءاللہ اللہ پاک نے کلام پاک نازل فرمایا. ہم نے اس رمضان شریف میں قرآن پاک ایک بار مکمل کیا، 2 بار مکمل کیا، 3 بار مکمل کیا، 5 بار مکمل کیا. زندہ باد زندہ باد، اللہ پاک قبول فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے. مگر بھائی جان اس سے زیادہ بھی آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو اللہ نے جو فرمایا وہ تو پڑھ رہے، اللہ نے کیا فرمایا یہ نہیں پڑھ رہے. اللہ نے سے فرمایا کیا ہم پڑھ تو رہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میننگ کیا ہے؟ میننگ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پڑھتے رہے. اللہ بہت ثواب دینے والا ہے، اتنا ثواب دینے والا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. خود حضور فرماتے میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی جس نے الف لام میم پڑھ لیا اللہ اسے 30 نیکی عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے قرآن پاک پڑھنے پر کتنا ثواب اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو نو ڈاؤٹ بہت ثواب ملتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اللہ کا کلام تو پڑھ رہے ہیں مگر سمجھ کچھ نہیں رہے. تو اس کی مثال پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے کیا دی؟ فرمایا ایک بادشاہ تھا. دیکھو مثال سنیے گا اور اس مثال کے ذریعے اس معاملے کو سمجھیے گا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھتے تو ہیں، پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ بہت بڑی تعداد ہے جو پڑھتی بھی نہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا. تو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. تو اس کو ایک بزرگ نے مثال سے سمجھایا تھا. فرمایا کہ بادشاہ آؤٹ آف کنٹری گیا، اب اسے آنے میں ٹائم لگے گا تو وہاں سے وہ خط بھیجتا رہا اپنے ملازمین کے نام، اپنے خادمین کے نام، اپنے نوکروں کے نام. اب اس میں وہ طرح طرح کی باتیں لکھتا تھا. فار ایگزامپل میرے محل کو ڈیکوریٹ کر دو، اس جگہ دودھ کی نہر جاری کرو، اس جگہ شہد کا ہوس کھولو، اس جگہ ایک بیوٹیفل گارڈن بناؤ، اس جگہ یہ کرو. لیکن خادمین کیا کرتے تھے؟ جیسے وہ بادشاہ کا خط آتا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اسے لگاتے، لفافہ کھولتے نہیں تھے کہ میٹر کیا ہے اندر، بس دیکھتے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور اسے رکھ دیتے. پھر دوسرے کا انتظار کرتے یہاں تک کہ سیکنڈ لیٹر آتا، اس کو بھی چھوپتے، سر پہ رکھتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے پہ لگاتے، پھر اس کو رکھ دیتے. پھر لیٹر آتا، اس کو چھوپتے، سر پہ لگاتے، پھر محبت سے رکھ دیتے. اس طریقے سے درجنوں نے لیٹر جمع ہو گئے. اب ایک زمانے کے بعد بادشاہ سلامت اپنی کنٹری میں، اپنی سلطنت میں واپس آئے، اپنے محل تک چاروں طرف نگاہ دوڑا رہے ہیں لیکن کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ میرے تو لیٹر میں کیا کہتا مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. محل میں پہنچ کر سیدھے کرسی پر بیٹھے،
نوکر چاکروں کو ملازمین کو خادمین کو بلایا, ارے وہ میں نے جو تم سے یہ کہا تھا کیا ہوا؟ بادشاہ صاحب معافی چاہتے ہیں, ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں اس میں, ہم تو خالی چھوڑتے رہے. اب کے آپ کا خط تھا نا, اس لیے رسپیکٹ کرتے رہے, ادب کرتے رہے, تعظیم کرتے رہے. تو بزرگان دین نے ہم سے فرمایا, ہم لوگوں سے مسلمانوں سے, اب بتاؤ بادشاہ اور خادمین سے خوش ہوگا کہ نہ خوش ہوگا؟ ہم نے کہا بالکل نہ خوش ہوگا. تو فرمایا اب بغیر مثال کے سمجھو, بغیر مثال کے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن کا میسج عطا فرمایا. ہم کیا کرتے رہے؟ چومتے رہے, سر پہ لگاتے رہے, دیکھتے بھی رہے, مگر سمجھ تو کچھ بھی نہیں رہے, سمجھ تو کچھ بھی نہیں رہے. اور پتہ ہے دل میں کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ تو ہم نے پڑھ لیا, مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا وہ ہم نے نہیں پڑھا. تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے, یہ بہت بڑی کمزوری ہماری. پلیز اس کو ختم کیجیے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں اس سے پہلے بھی مشورہ دے چکا, آج بھی دے رہا ہوں, آسان بھاشا میں, ہم سب کی لینگویج میں, اردو زبان میں. اگر گھر میں کوئی جانتا ہوگا آپ اس سے درس لیجیے, خود اردو پڑھنا جانتے تو آپ اس پہ تھوڑی سی اسٹڈی کیجیے. اور تفسیر صراط الجنان ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجیے. صرف قرآن پاک ہی نہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں, ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, تفسیر پڑھ سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ درجنوں اس کے اندر فیوچر سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہت ساری برکتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی. تو یہ تو ماہ رمضان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں, ہمیں اللہ پاک کی ذرا سے تقویٰ مل جائے. تو اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں تقویٰ ملا کہ نہیں ملا, ہمیں پرہیزگاری ملی کہ نہیں ملی, ہم اللہ کے قریب ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو محسوس کر لیں کہ اللہ کے قریب نہیں ہو پائے ہم, تو پیارے اسلام میں واقعی میں رونے کی ضرورت ہے. بنا لیجیے اس پروردگار کو, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا ستار ہے, بڑا غفار ہے. یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے کہ گناہ پر گناہ کرتی ہے, مہلت دی جاتی ہے, مہلت دی جاتی ہے. بنی اسرائیل کا حال آپ پڑھیں گے تفسیر صراط الجنان وغیرہ میں تو لکھا ہوگا, آپ پڑھیں گے ان کی قوم نے اللہ کی اجتماعی مل کر کے کوئی نافرمانی کی, آسمان سے پتھر برسے, آسمان سے خون نازل ہوا ہے, ان لوگوں کو چچندر بنایا گیا, خنزیر بنایا گیا, چوہا بنایا گیا, اس طرح کے طرح کے عذاب ان لوگوں پر آئے. یہاں تک کہ میں نے پڑھا کہ جب اس قوم کا کوئی آدمی رات کی تنہائی میں, رات کی تاریکی میں چھپ کر اللہ کی نافرمانی کر لیتا, صبح اٹھتا تو صبح ہوتے ہی اس کے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا ہوتا تھا آج رات اس بندے نے اللہ کی یہ نافرمانی کی. رات کی تنہائیوں میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کر رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آج اس بندے نے اپنے موبائل کے ذریعے اللہ کی یہ نافرمانی کی ہے. نہیں لکھا. کل جو لوگوں کو سلام کر رہے تھے آج بھی سلام کر رہے ہیں. کل جو لوگ جو حضور, بھائی جان, حضرت, استاد صاحب اس طریقے الفاظ سے پکار رہے تھے آج بھی پکار رہے ہیں. مطلب عزت میں نہ تو کل کمی تھی نہ آج کمی ہے, عزت سلامت ہے. اللہ کی شان کیا قرآن پاک میں ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ پاک قادر ہے مجھے ایمانداری سے بتاؤ, رات کی تنہائی میں ہمارا نوجوان اس موبائل کے ذریعے جب باپ سو گئے, ماں سو گئی, بیوی سو گئی, بچے سو گئے, گھر والے سو گئے, رات کی تنہائی میں اس موبائل کے ذریعے جو کچھ کر رہا ہے, جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ اللہ پاک حکم دے دے اس موبائل کو پھٹ جائے, اس کی آگے باہر آ جائے. رات کی تنہائی میں, رات کی تاریکی میں اللہ عذاب نازل کر کے اس کو اندھا کر دے کہ اللہ قادر نہیں ہے. بے شک اللہ قادر ہے, مگر اللہ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا جانتے ہو؟ پڑھو قرآن. یہ صدقہ ہے محبوب رحمان کا, یہ صدقہ ہے ہمارے پیارے نبی کا. اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے امت کے درمیان تشریف فرما رہے ہیں اور اللہ اس امت پر عذاب نازل کرتے ہیں, یہ نہیں ہونے والا. اسی آیت کو پڑھ کر شاعر نے شعر کہا تھا, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب چلتے ہیں. ورنہ مجھے ایمانداری سے بتاؤ, بنی اسرائیل نے جو بڑے بڑے گناہ کیا, جو بڑے بڑے گناہ کیا, کیا یہ امت کیا ان سے کم گناہ کر رہی ہے؟ کبھی کبھی تو سوچنے پر میرا دل کام نہیں کرتا کہ وہ بڑے گناہ تھے کہ یہ بڑے گناہ ہیں. اللہ پاک معاف فرمائے. بہت زیادہ وقت سے گزر رہے ہیں. موت مجھے بھی آنی ہے, موت آپ نے بھی آنی ہے, اور کب آنی ہے کوئی نہیں جانتا. برائے کرم اس الوداع جمعے کو اور اس ماہ رمضان کو یادگار بنائیے. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے. جو نمازیں قضا ہو گئی جلدی دن کو ادا کیجیے. جو اپنے اندر
برائیاں موجود ہیں، ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے. یہ آئے جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے ماہ رمضان تک میں سنا ہوگا وہ فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا، ہندو مسلم نہیں، ہندو مسلم نہیں، مسلم مسلم، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر سال کی کہانی ہے، مسلمان لڑتے بتاؤ. اور آپ کو بتا دوں انشاءاللہ کل بڑی رات ہے، اللہ نے چاہا تو کل بھی میں عرض کروں گا، یہ جو شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا، شب قدر فکس تھی اللہ کی طرف سے کہ اس رات ہے، یاد رکھنا. شب قدر جو آتی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں 27ویں شب کو ہے، کنفرم نہیں کہ 27ویں شب کو ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اسے ماہ رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں. اب فکس نہیں کس میں، پہلے فکس تھی، اب فکس کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ حدیث شریف باقاعدہ موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ باہر تشریف لائے بتانے کے لیے اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو کہ شب قدر کس رات میں ہے. کنفرمیشن تھا، لیکن آقا سے باہر تشریف لائے تو دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے، لیکن دو لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی تعین کو اٹھا لیا، اس کا تعین اٹھا لیا گیا تمہاری لڑائی کی وجہ سے، تمہارے فساد کی وجہ سے، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے. دیکھیے ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے کس قدر خطرناک ہے، برکتیں چلی جاتی ہیں. شب قدر کا تعین اٹھا لیا، اب ہمیں پتہ نہیں کہ شب قدر کس رات آتی ہے، بس ٹھیک ہے 27 کو ہوتی ہے، دن کو منا رہے ہیں، حالانکہ کنفرم نہیں ہو سکتی ہے، منع بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن گھومتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کبھی 23ویں کبھی 25ویں کبھی 27ویں کبھی 29ویں. کب نکلے گا ان جھگڑوں سے؟ 4 دن کی معمولی سی زندگی ہے. دنیا سے جائیں یار تو کم سے کم دنیا والے بھی تعریف کریں، اچھے ناموں سے پکارے کہ ماشاءاللہ اچھا آدمی تھا. دنیا سے گئے اچھا مر گیا تو یار ارے وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا. حالانکہ لوگوں کو یہ برائیاں کرنے کا رائٹ اسلام نہیں دیتا، مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں لوگ کرتے تو ہے نا. اللہ کرے نیک بن جائے. اور ایک آخری جملہ بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، یہ میرے الوداع جمعے کا جملہ رہے گا. صوفیہ فرماتے صوفی بنو مت صوفی ہو جاؤ، یہ جملہ یاد رکھیں. فرماتے صوفی بنو مت صوفی ہو جاؤ، نیک بنو مت نیک ہو جاؤ. ہمارا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک میری 2-4 آدمی تعریف نہ کر دے نیکی پر. قرآن پڑھتا ہوں، اب دیکھ کے بیٹھا ہوں، ہر نماز کے وقت دیکھ کے بیٹھا ہوں، لوگ مجھے دیکھتے بھی ہیں مگر کوئی ابھی تک کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ماشاءاللہ تم بڑے قرآن پڑھتے ہو. کہو نا یار، کوئی تو کہو. آپ تک قرآن پڑھنا قبول نہیں کیا یار. میں ہر وقت مسجد میں اتنی دیر تک رہتا ہوں، سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہوں، یہ سب لوگوں کو پتا ہے، مگر یار کوئی مجھ سے آ کے بولتا کیوں نہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کرو گے تو کامیابی ہے، غیر اللہ کے لیے کرو گے تو کوئی کامیابی نہیں ہے. اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، اسی کو ریاکاری، کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ حال چال معلوم کریں، لوگ ذرا سا نام لے کر میرے لیے دعا کر دیں، لوگ میرا نام لے کے اعلان کر دیں. یہ شہرت کی طلبی ہے نا، یہ بہت بڑی خطرناک ہے. نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہمیں ان کاموں سے نکلنا پڑے گا. صوفی مت بنو بس صوفی ہو جاؤ، نیک مت بنو بس نیک ہو جاؤ. اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے نیک بن رہا ہوں. اللہ کرے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے. چند اعلانات مجھے کرنے ہیں، ملاحظہ فرما لیجیے، حالانکہ یہ بھی میرے بیان کا حصہ ہی ہے. پہلا اعلان، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک غلط فہمی ہر سال الوداع جمعے کے تعلق سے میسیجز کے ذریعے شیئر کی جاتی ہے کہ جو الوداع جمعے کو 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو زندگی بھر کی جتنی نمازیں قضا ہوگی سب معاف ہو جائیں گی. یاد رکھنا، ایسا کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے. برائے کرم اس طرح کے میسیجز شیئر نہ کیے جائیں. جس نے کیے تو سچے دل سے توبہ کرے. نبی کریم علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں فرمایا. ہاں، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی زندگی کے صفحہ نمبر 108 میں یہ لکھا ہے کہ الوداع جمعے کو ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعت نماز 2 کر کے پڑھی جائے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق، 1 بار سورہ ناس پڑھی جائے تو اللہ پاک ان 12 رکعتوں کی برکت سے بندے کی جتنی قضا نمازیں ہو گئی ان کا گناہ معاف فرما دے گا. جتنا گناہ کتنا بڑا، قضا نماز ہوگا بہت بڑا، تو وہ گناہ معاف کر دے گا اللہ پاک ان 12 رکعت کی برکت سے. مگر نمازیں معاف نہیں ہوں گی، وہ تو پڑھنے سے ادا ہوں گی، یاد رکھیے گا. تو جو نماز میں نے بتائی ہے گھر کی ماں بہنوں کو بتائیں تاکہ عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ بھی اس نماز کو آج
پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. ہر سال اپنی مسجد میں نماز الوداع جمعے کے بعد باجماعت ادا کی جاتی ہے تاکہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے آسانی ہو. تو انشاءاللہ آج بھی الوداع جمعہ اور صلاۃ و سلام سے فارغ ہو کر کے آپ حضرات کی آسانی کے لیے انشاءاللہ یہ 12 رکعت نماز اپنی مسجد میں باجماعت ادا کی جائے گی. طریقہ پھر انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا. تو یہ نماز اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور آج الوداع جمعے کے بعد شامل ہو جائیں. انشاءاللہ جو عید کی رات آئے گی بڑی مبارک رات ہے. حدیث پاک میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, مطلب انعام ملنے کی رات. اللہ پاک بڑی مہربانی فرماتا ہے خاص طور سے اس مبارک رات میں, اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے عیدین کی رات میں یعنی عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی رات میں طلب ثواب کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کیا, عبادت کی, تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے. تو یہ بڑی مبارک رات ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ مبارک رات عید کی جو رات ہوتی ہے یہ شاپنگ کرنے میں مارکیٹ میں گزرتی ہے پوری رات. کاش ہم 2 سجدے اللہ کی بارگاہ میں ادا کر لیتے, کم سے کم 2 رکعت شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں ادا کر لیتے, توبہ استغفار اس رات میں مسجد میں کر لیتے, تو انشاءاللہ بڑی کرم نوازی ہو جائے گی. صدقہ فطر کے تعلق سے اعلان سماعت فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں, صدقہ فطر جس کے مسائل آپ سنتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ آج ہمارا لاسٹ لیسن ہے عصر کی نماز کے بعد آخری سبق ہوگا. اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے گا. صدقہ فطر کے حوالے سے ہماری قوم میں صرف ایک غلط فہمی ہے کہ صدقہ فطر کتنے کا ہے, کتنے کا ہے, 70 روپے. اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے گا حدیث پاک میں 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. صدقہ فطر ان 4 چیزوں کے ذریعے ادا کیا جائے. گیہوں, جو, کھجور, منقع مطلب کشمش, ان 4 چیزوں کے ذریعے ادا کیا جائے. اگر آپ گیہوں یا اس کا آٹا دینا چاہتے ہیں تو آدھا سا مطلب 2.5 کلو مان لیجیے. اگر آپ جو دینا چاہیں یا کھجور دینا چاہیں یا منقع کشمش دینا چاہیں 1 سا مان لیجیے, مطلب 5 کلو. ہمارے یہاں صرف 70 روپے دیجیے, اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے. مگر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, عید کے موقع پر ہزاروں روپے کی شاپنگ آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ, اس میں آپ کو کچھ جھٹکا نہیں لگتا. لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آتی ہے تو کیوں مطلب ہاتھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. دل کھول کے دینا چاہیے نا. یاد رکھنا دعوت اسلامی کی طرف سے راجستھان لیول پر جو سروے کر کے رپورٹ پیش کی گئی ہے فطرے کی, وہ 4 اسٹیپ میں ہے. نمبر 1, اگر آپ گیہوں کے ذریعے دینا چاہیں تو 70 روپے, جو کے ذریعے ادا کرنا چاہیں تو 160 روپے, کھجور کے ذریعے دینا چاہیں تو 1200 روپے ہے, اور کشمش کے ذریعے دینا چاہیں 1500 روپے ہے. اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو 1500 روپے اپنا فطرہ نہیں نکال سکتا؟ کس کو دے رہے ہیں؟ امام صاحب کی جیب میں جا رہا ہے. کس کو دے رہے ہیں فطرہ؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں نا. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی مانگنے کی باری آئے تو کروڑوں کا سوال کرتے ہیں, اور دینے کی بات آئے تو فطرے کے لیے بھی صرف 70 روپے تلاش کرتے ہیں. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, آپ ادا کیجیے جتنی آپ کی حیثیت ہے. مگر بعد میں خاص طور سے ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو اللہ نے نوازا ہے, یار فطرہ 1500 روپے کا بن رہا ہے میکسیمم کشمش کے ذریعے, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بار کے فطرے کو یادگار بنائیں اور اللہ کی راہ میں اس بار جو فطرہ دینا وہ انشاءاللہ زیادہ رقم کے ذریعے دیں, اپنا بھی, اپنی بیوی کا بھی, اپنے بچوں کا بھی انشاءاللہ. جس کو اللہ نے نوازا وہ ضرور کریں. جس کی حیثیت نہیں ہے کشمش 1500 نہیں دے سکتا پر پرسن کو فطرہ, ٹھیک ہے, کھجور کے ذریعے 1200 روپے دے دے, یہ بھی حیثیت نہیں ہے تو جو شریف کے ذریعے دے دے 160 روپے دے دے. یہ تو سب کر ہی سکتے ہیں نا. بس اتنا ضرور کہوں گا, جتنا شہد ڈالیں گے نا اتنا میٹھا ہوگا. بڑا کرم, ہاتھ ذرا بڑا رکھیے, دل بڑا رکھیے, ہاتھ کھلا رکھیے. اللہ پاک آپ کی تجوری بھرے گا, اللہ پاک اس روزگار میں خوب برکت دے گا. شرط یہ کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے. صلاۃ التسبیح, پیارے اسلامی بھائیوں, کل آنے والی رات چونکہ بڑی رات ہے جسے ہم شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں, تو الحمدللہ اس مبارک مہینے کی آخری عشر کی راتوں میں 3 صلاۃ التسبیح اللہ کے بندوں نے ماشاءاللہ ادا کی ہے اپنی مسجد سراوران میں. کل انشاءاللہ چوتھی ہوگی بڑی رات میں, تو ٹائم یاد رکھیے گا 12:30 بجے انشاءاللہ. کل 27 شب میں تقریباً رات 12:30 بجے اپنی مسجد میں صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی. اس اعلان کو آگے تک پہنچائیے تاکہ کثرت سے لوگ آئیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں. عید کا انمول تحفہ بھی سماعت فرمائیں. عید کے دن انشاءاللہ ہمیں 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے. ہر موقع پر ہمارا اسلامی کہتا ہے اپنے مرحومین کو یاد کرو. تو منقول ہے, امام غزالی لکھتے ہیں کتاب میں کہ جو مسلمان عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دے, تو اللہ پاک ہر مرحوم کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا. جب یہ پڑھنے والا خود انتقال کرے گا تو اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا. تو یاد رکھیے کہ شرعی عید کو پڑھنا ہے غروب آفتاب سے پہلے. اور 2 اعلان آخر میں یہ ہے, عید کی نماز اپنی مسجد میں کب ہوگی, اور یا سلاموں کا ورد. یا سلاموں کے ورد کے بارے میں عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ آج جیسی رات شروع ہوگی نا غروب آفتاب ہوگی تو رمضان کی 26 تاریخ لگے گی. الحمدللہ 26 رمضان مبارک میرے اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے پیر و مرشد قبلہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ کا
یوم ولادت ہے، پوری دنیا کے کئی مسلمان کروڑوں کی تعداد میں اس جشن کو مناتے ہیں، اور اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور میں شیخ طریقت کا دامن کرم عطا فرمایا. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، پوری امت کی جانب سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو امیر اہل سنت کی درازی عمر کے لیے اور آپ کی صحت و تندرستی کے لیے انشاءاللہ آج اپنی مسجد میں نماز تراویح کے بعد یا سلام یا سلام یا سلام کا ورد رکھا جائے گا. انشاءاللہ حضرات سے گزارش ہے ضرور تشریف لائیں. اس میں امیر اہل سنت کے لیے خصوصی دعا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر کے تمام مظلوم اور پریشان حال مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ دعا کی جائے گی، اور بھارت کے چین شانتی کے لیے دعا ہوگی. آپ سے گزارش ہے آج نماز تراویح کے بعد ضرور تشریف لائیں. نماز عید کا اعلان اپنی مسجد سرائے والان میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز بجماعت 7:30 بجے ادا کی جائے گی. انشاءاللہ اپنی مسجد سرائے والان میں عید الفطر کی نماز بجماعت 7:30 بجے ادا کی جائے گی. انشاءاللہ اپنی مسجد سرائے والان میں عید الفطر کی نماز بجماعت 7:30 بجے ادا کی جائے گی.